عرفان قرآن کا تیسرا درس۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، قرآن مجید پر نقطے اور اعراب لگانے کی تاریخ اور تحقیق یہ ہے کہ شروع میں جب قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا تو قرآن مجید کے حروف پر نقطے نہیں لگائے جاتے تھے، ورنہ حرکات، سکنات اور اعراب لگائے جاتے تھے، ورنہ رموز اور اوقاف تھے، کیونکہ اہل عرب اپنے زبان میں اور اپنے محاورے کے مدد سے نقطوں اور حرکات کے، سکنات اور اعراب کے بغیر بالکل صحیح قرآن پڑھ لیتے تھے، اور نہ انہیں کسی فقرہ کو اس پر وقف کرنے کے لیے رموز و اوقاف کی ضرورت تھی۔ وہ اہل زبان تھے، اور نہ تمام چیزوں سے وہ مستغنی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصحف تیار کر رہا تھا وہ بھی ان تمام چیزوں سے مورع تھا۔ پھر جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا اور غیر عرب لوگ مسلمان ہوتے گئے، وہ اہل زبان نہ ہونے کی وجہ سے قرأت میں غلطیاں کرنے لگے، تو پھر قرآن مجید کی کتابت میں تمام چیزوں کا اہتمام اور احترام کیا گیا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے حروف پر نقطے لگائے گئے، پھر حرکات اور سکنات اور اعراب لگائے گئے، پھر قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے لیے قرآن اور تجوید کے قواعد مقرر کی گئی، اور عام لوگوں کی سہولت کے لیے قرآن کریم کی آیتوں پر رموز و اوقاف لکھ دیا گیا۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں، عبد الملک بن مروان نے مصحف کے حروف کو متشکل کرنے اور ان پر نقطے لگانے کا حکم دیا۔ اس کام کے لیے حجاج بن یوسف کو شہر واسط میں فارغ کر دیا۔ اس نے بہت کوشش سے اس کام کو سر انجام دیا اور اس میں احزاب کا اضافہ کیا۔ اس وقت حجاج عراق کا گورنر تھا۔ اس نے جس حسن اور یحییٰ بن یعمر کے ذمہ یہ کام لگایا، اس کے بعد واسط میں ایک کتاب لکھی جس میں قرأت کے متعلق مختلف روایات کو جمع کیا۔ بڑے عرصہ تک لوگ اس کتاب پر عمل کرتے رہے، حتیٰ کہ ابن مجاہد نے قرأت میں ایک کتاب لکھی۔ زبیدی نے کتاب الطبقات میں مبرد کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے مصحف کے حروف پر نقطے لگائے وہ ابو الاسود الدولی، جو 69 ہجری میں وفات ہوا تھا۔ اور یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ابن سیرین کے پاس ایک مصحف تھا جس پر یحییٰ بن یعمر کے نقطے لگائے گئے تھے۔ الجامع الاحکام القرآن، جلد 1 صفحہ 63۔ علامہ ابن خلکان لکھتے ہیں کہ ابو الاسود الدولی کا پورا نام ہے ظالم بن عمر بن سفیان بن جندل بن یعمر بن تلمس بن نفاسہ بن عدی بن العزلی بن الدلی۔ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے سب سے پہلے علم نحو کو وضع کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کو بتایا کہ کلام کے کل 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، اور فرمایا اس بنیاد پر تم قواعد تحریر کرو۔ ایک قول یہ ہے کہ زیاد نے از خود ابو الاسود سے اس علم کی فرمائش کی، لیکن اس نے زیاد سے معذرت کی۔ پھر ایک دن ابو الاسود نے ایک شخص سے سنا وہ سورۃ توبہ کی آیات غلط پڑھ رہا تھا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، سورۃ توبہ، کہ اللہ تعالیٰ بیزار ہے مشرکین سے اور اس کا رسول۔ اس آیت میں رسولہ میں رسول پر پیش ہے۔ وہ شخص زبر پڑھ رہا تھا اور اس سے معنی یہ ہوتا تھا کہ اللہ مشرک ہو اور اپنے رسول سے بیزار ہے، العیاذ باللہ۔ تب ابو الاسود زیاد کے پاس گیا اور کہا میں اب عربی قواعد لکھنے پر تیار ہوں۔ اس وقت ابو الاسود کے زبر کے حروف کے اوپر ایک نقطہ قرار دیا اور پیش کے علامت حرف کے سامنے ایک نقطہ قرار دی اور زیر کے علامت حروف کے نیچے ایک نقطہ قرار دی۔ ابو الاسود 69 ہجری میں بصرہ میں طاعون کی بیماری میں فوت ہوا۔
اس کی عمر 85 سال تھی۔ وفیات الاعیان جلد دوم صفحہ 539۔ قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وقف اور وصل کا صحیح علم حاصل کیا جائے، یعنی کس جملہ کو دوسرے جملے یا کس لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یا کسی جملہ اور لفظ کو دوسری جملہ اور لفظ سے جدا کر کے پڑھنا ہے۔ میں اس کے مثال یہ دیتا ہوں کہ روکو مت، اردو میں کہ روکو مت جانے دو۔ اگر روکو پر وقف کر لیا جائے تو اس کا معنی روکنا ہے، اور روکو مت پر وقف کرنا یا جانے دو پڑھا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ نہ روکنا۔ قرآن مجید سے اس کے حسب ذیل دو واضح مثالیں پیش کرتے ہیں۔ وما يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، سورۃ آل عمران۔ اور اس کی آیات متشابہات یعنی تعویل کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس آیات میں اگر الا اللہ پر وقف کیا جائے تو یہی معنی ہوگا جو ہم نے لکھ دیا ہے۔ اگر الراسخون فی العلم پر وقف کیا جائے تو معنی بدل جائے گا، اور اب معنی یوں ہوگا آیات مشابہات کی تعویل کو اللہ تعالیٰ اور علماء راسخین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کو اللہ لا يهدي القوم الظالمین الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، سورۃ توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اس آیات میں اگر القوم الظالمین پر وقف کیا جائے تو یہی معنی ہوگا جو ہم نے کہا ہے۔ اگر اس پر وقف نہ کیا اور اس کو دوسری آیات کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اللہ ان ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا۔ اور ایسے لوگوں کو ظالم کہنا قرآن مجید کی بہت ساری آیاتوں کی تکذیب ہے۔ قرآن مجید کی تکذیب کفر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں صحیح جگہ پر وقف کرنا نہ کرنا قرآن مجید کے معنی اور منشا کو بدل دیتا ہے اور بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ سب سے پہلے اس موضوع پر امام احمد بن یحییٰ الثعلب النحوی نے کتاب الوقف والابتداء کے نام سے کتاب لکھی۔ اسی طرح تیسری صدی ہجری میں قرآن مجید کی آیات پر رموز اوقاف لگائے گئے۔ قرآن مقدس کی آیات پر وقف کرنے کی اصل یہ حدیث ہے۔ امام طحاوی روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایک بڑے عرصے تک ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم میں سے کوئی شخص قرآن پڑھنے سے پہلے ایمان لے آتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی صورت نازل ہوتی، ہم اس صورت کے حلال و حرام کا علم حاصل کرتے، خود اس چیز کا علم حاصل کرتے کہ اس صورت میں کہاں کہاں وقف کرنا چاہیے، جس طرح تم آج کل قرآن کا علم حاصل کرتے ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایمان لانے سے پہلے قرآن کو پڑھ لیتے تھے، وہ فاتحہ سے لے کر آخر تک قرآن شریف تک والناس تک قرآن پڑھتے تھے، اور ان سے کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن نے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے منع کیا ہے، ورنہ اس کو یہ پتہ ہوتا کہ قرآن کی آیتوں میں کس کس جگہ وقف کرنا چاہیے۔ شرح مشکل الاثار جلد 4 صفحہ 85۔ اس حدیث کو امام حاکم اور امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے۔ حافظ الہیثمی نے فرمایا اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ مجموع الزوائد طبع بیروت صفحہ جلد 1 صفحہ 165۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔